السلام علیکم ساتھیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور نئی اور پراسرار کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کو سن کر آپ یقیناً دہل جائیں گے۔ مس مت کیجیے گا، شیئر کرتے ہوئے سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو۔ اس کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری تمام ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں، کیونکہ یہ سچی کہانیاں آپ کے لیے ہی دی جا رہی ہیں۔ میری اور شازیہ کی لو میرج تھی۔ ہماری شادی کو دوسرا مہینہ تھا۔ میرے بڑے بھائی میری لو میرج سے خوش نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میری شادی اپنی میٹرک پاس سالی سے کرنا چاہتے تھے، اور انہیں اس بات پر اکسانے والی ان کی اپنی بیوی یعنی میری بڑی بھابھی صاحبہ تھی۔ میں خوش شکل تھا، کوالیفائڈ تھا اور اچھی جاب کرتا تھا۔ بھابھی نے یقیناً شروع ہی سے مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی، اور انہی کی وجہ سے اکثر ان کی چھوٹی بہن بشرا ہمارے گھر آ دھمکتی تھی۔ میں اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں شازیہ سے محبت کرتا تھا، ورنہ بشرا اچھی صورت کی تھی پر بہت تیز طبیعت کی تھی۔ یونیورسٹی میں میرے ساتھ شازیہ ہوتی تھی اور ہماری دوستی بڑھتے بڑھتے محبت میں ڈھل گئی۔ وہ بالکل ایسی تھی جیسی لڑکی میرے تصور میں تھی۔ اس کے گھر والے بھی مجھے پسند کرتے تھے۔ ان کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے گھر میں بڑے بھائی اور بھابھی کا مسئلہ تھا۔ بڑے بھائی اکثر اشاروں میں مجھے کہہ چکے تھے کہ انہیں میرے لیے بشرا پسند ہے، مگر ہمیشہ میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں ان کی بات سنتا ہی نہیں ہوں یا میں نے ان کی بات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آخر کئی مراحل سے گزر کر شازیہ اور میری شادی ہو گئی۔ بظاہر بڑے بھائی اور بھابھی نے شرکت تو کی تھی، لیکن انہیں اندر سے معمولی سی خوشی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میری شادی ہوتے ہی بشرا پردہ اسکرین سے غائب ہو گئی۔ اب اس کا ہمارے ہاں آنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ شازیہ بہت اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوئی تھی۔ اس نے چند ہی دنوں میں گھر بھر کا دل جیت لیا۔ امی ابو شازیہ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی عدنان تو اپنی بھابھی کا دیوانہ تھا۔ یہ سب بڑی بھابھی کے برداشت سے باہر ہو گیا تو انہوں نے شازیہ سے بات بے بات لڑائی کے بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ میرے والدین سیدھے سادے تھے، لڑائی جھگڑوں سے بہت گھبراتے تھے۔ بڑی بہو کی تیز مزاجی سے وہ اچھی طرح واقف تھے، لہٰذا اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کا سیدھا سادہ حل میں نے یہ نکالا کہ گھر چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو جاؤں۔ میں نے اس سلسلے میں ابو اور امی سے بات کی۔ اب آپ ہی بتائیے کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے یا نہیں؟ بیٹا، ہماری تو ہمیشہ یہی خواہش اور کوشش رہی کہ ہم سب ایک ساتھ ہی رہیں، ہماری اولادیں ہماری نظروں سے دور نہ ہو، لیکن حالات کے تحت تمہاری تائید کرنا پڑ رہی ہے، تمہاری ہاں میں ہاں ملانی پڑ رہی ہے، ابو نے نہایت دکھی لہجے میں کہا۔ میں نے بھی یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو اور آپ کو دکھ پہنچے۔ ابھی معاملہ کم نوعیت کا ہے، مگر تلخیاں بڑھتے دیر نہیں لگتی۔ میں وہ وقت آنے سے پہلے ہی یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے ابو کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ امی بدستور خاموش تھی، مگر ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کے اندر دکھ کا سمندر ہے۔ میں ان کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا اور آہستگی سے بولا، امی آپ فکر نہ کریں، میں اور شازیہ کہیں بہت دور نہیں جائیں گے، آتے جاتے رہا کریں گے، بس آپ دونوں ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ وہ تو میں ہمیشہ ہی کرتی ہوں سب کے لیے، تم سب میری اولاد ہو۔ امی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لکیریں بہہ نکلی تھی۔ اس طرح میں شازیہ کو لے کر اس فلیٹ میں شفٹ ہو گیا۔ 2 کمروں کا مختصر سا فلیٹ، بڑا صاف ستھرا تھا۔ پہلے یہاں مالک اپنی فیملی کے ساتھ خود رہا کرتا تھا، پھر وہ کسی بہت بڑے علاقے میں چلا گیا اور یہ فلیٹ ہمیں کرائے پر دے گیا۔ کرایہ تو زیادہ تھا، مگر ہمیں اس علاقے میں کہیں اور فلیٹ نہیں مل رہا تھا۔ یہاں فلیٹ لینا بھی ضروری تھا کیونکہ یہاں سے میرا گھر نزدیک تھا اور شازیہ کا بھی، گویا میں اپنے گھر اور سسرال کے درمیان میں رہ رہا تھا۔ ایک رات کی بات ہے، شازیہ تو جلدی سو گئی۔ مجھے آفس کا کچھ کام تھا، اس لیے میں ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا اور پہلے تھوڑی دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا۔ 12 بجے میں نے ٹی وی بند کیا اور آفس کے کام میں مصروف ہو گیا۔ گیلری کی جانب سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ اچانک مجھے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم رکا۔ پہلے تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید کسی فلیٹ میں ٹی وی آن ہے اور میں نے اس کی آواز سنی ہے، مگر اگلے ہی لمحے مجھے اپنے خیال کو رد کرنا پڑا۔ یہ آواز گیلری کی جانب سے آ رہی تھی۔ میں اٹھ کر آہستگی کے ساتھ گیلری کی جانب بڑھا۔ آواز واقعی وہیں سے آ رہی تھی۔ غور کیا تو ایسا لگا جیسے کوئی شخص کسی سے بول رہا ہے۔ میں نے بغور دیکھا تو ایک سایہ مجھے دیوار کے ساتھ بیٹھا دکھائی دیا۔ وہی کچھ بول رہا تھا۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں وہ اکیلا ہی تھا۔ پھر وہ کس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا؟ تب میں نے محسوس کیا کہ اس نے گود میں کسی بلی کو لیا ہوا تھا اور وہ اسی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی آواز سننی شروع کر دی تو اس کی بھنبھناہٹ آواز کی صورت میں مجھے محسوس ہونے لگی۔ بیٹا، میں نے منع کیا تھا نا، یہاں سے کہیں دور مت جانا، یہاں کے بچے بڑے شرارتی ہیں، بہت ہی شیطان ہیں، بلا وجہ تمہیں پتھر مارتے ہیں، آئندہ کبھی یہاں سے دور مت جانا، چلو اب یہ کھانا کھا لو۔ وہ اس کے سر اور اس کی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ آواز سے میں نے پہچانا کہ وہ مقصود صاحب تھے۔ مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ رات کے اس وقت یہاں اندھیرے میں بیٹھے ایک بلی سے باتیں کر رہے تھے۔ بلی ان کی گود میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، وہ بھی ان سے بہت مانوس لگ رہی تھی۔ مقصود صاحب کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بلی نہیں بلکہ ان کی اولاد ہو۔ میں خاصی دیر تک وہاں کھڑا رہا، تب میرے پیچھے آوازیں ابھری تو میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ شازیہ میرے پیچھے حیرت بھری نظروں سے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے ماتھے پر فکر مندی کی لکیریں نمودار ہو گئی۔ گیلری سے نیچے دیکھو، مگر بہت احتیاط اور خاموشی سے، بولنا نہیں۔ میں نے سرگوشی کی۔ شازیہ آگے بڑھی اور نیچے جھانکنے لگی، پھر مڑ کر بولی، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے تیزی سے بڑھ کر دیکھا، مقصود صاحب جا چکے تھے۔ اوہ، وہ چلے گئے؟ کون چلے گئے؟ کون تھا نیچے؟ شازیہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند بھری ہوئی تھی اور دماغ بھی پوری طرح سے اس کا بیدار نہیں ہوا تھا۔ کیا نیچے چور تھے؟ ارے نہیں بھائی۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مقصود صاحب تھے۔ میں آفس کا کام کر رہا تھا تو کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں آئیں۔ میں نے جا کر دیکھا تو مقصود صاحب بیٹھے نظر آئے۔ وہ ایک بلی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور پتہ ہے، ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنے بچے سے باتیں کر رہے ہوں، اسے سمجھا رہے ہوں۔ پتہ نہیں کیا چکر ہے، مجھے تو ان سے ڈر لگتا ہے، کچھ پراسرار سے لگتے ہیں وہ بھی، اور ان کی بیگم بھی، شازیہ نے ڈری ہوئی آواز میں کہا۔ میں اس کی شکل دیکھ کر ہنس پڑا۔ شازیہ میرے ہنسنے پر برا مان گئی۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ یہاں تقریباً سب عورتیں ہی یہ بات کہتی ہیں، باقی تو سب عورتیں ایک دوسرے سے میل جول رکھتی ہیں، ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی ہیں، مگر واحد مقصود صاحب کی بیگم ہے جو کسی سے تعلق نہیں رکھتی، تعلق تو دور کی بات، کسی سے بات بھی نہیں کرتی۔ میں اس لیے ہنس رہا تھا کہ کہیں تم ان کو کوئی جن وغیرہ تو نہیں سمجھ رہی۔ خیر، تم جا کر سو جاؤ، بس میرا کام 15-20 منٹ کا ہے، میں بھی آتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ اگلے روز جب میں آفس سے گھر آیا تو ہم نے آج باہر کھانے کا پروگرام بنایا۔ یوں بھی گرمیوں کے دن تھے۔ جب ہم نکلنے لگے تو عدنان بھی آ پہنچا۔ اس نے ہمیں تیار دیکھ کر چھوٹتے ہی پوچھا، او ہو، کہاں جا رہی ہے سواری؟ شاید میں نے غلط موقع پر انٹری دی ہے۔ اس کا لہجہ شوق تھا۔ غلط نہیں، بالکل درست وقت پر چھاپا مارا ہے۔ آج ہم باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ واہ، مزے آ گئے۔ چلے پھر۔ مزے تو ہمارے آ گئے، آخر ساتھ میں ہنسنے ہنسانے والا تو کوئی ہو۔ کھانا ہم تینوں نے باہر ہی کھایا، پھر ٹہلتے ہوئے چھوٹے سے پارک میں آ گئے جو ہمارے اپارٹمنٹس کے سامنے ہی تھا۔ بچے وہاں پر اکثر رات کو کھیلا کرتے تھے۔ ابھی ہم وہاں بیٹھ کر آئس کریم کھا رہے تھے کہ اتنے میں شازیہ نے میرے کندھے پر ہلکے سے ہاتھ مارا اور سامنے کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ مقصود صاحب اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ ہماری جانب ہی آ رہے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ مقصود صاحب نے اپنی گود میں ایک بلی لی تھی۔ وہ بلی کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے دھیرے اس سے کچھ کہتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کی بیگم صاحبہ کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو رہے تھے۔ وہ پارک میں کھیلتے کودتے بچوں کو نفرت انگیز نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ وہ دونوں ہم سے خاصے فاصلے پر ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ شازیہ نے حیرت سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں نہیں جا رہا، ادھر ہی ہوں، بس 5 منٹ میں آتا ہوں، یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گیا۔ شازیہ مجھے دیکھتی رہ گئی۔ میرا رخ مقصود صاحب کی جانب تھا۔ عدنان نے بھی مجھے اٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نے اسے شازیہ کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ٹہلنے کے انداز میں مقصود صاحب کے سامنے سے گزرا تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور والہانہ انداز میں بولے، ارے بھائی، کہاں جا رہے ہیں جناب؟ ہم ادھر بیٹھے ہیں۔ میں نے چونک کر انہیں یوں دیکھا جیسے وہاں سے گزرتے ہوئے میری ان پر نظر پڑی تھی۔ ارے مقصود صاحب، آپ، سوری، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی بیگم سے مخاطب ہو کر کہا۔ بھائی، آپ ادھر ہی بیٹھے، ہم ذرا گپ شپ کر لیں ان سے، کبھی کبھی ہاتھ آتے ہیں۔ ان کی بیگم نے کچھ نہیں کہا بلکہ ان کی نظریں مسلسل وہاں کھیلتے کودتے بچوں کا پیچھا کر رہی تھی۔ بظاہر مقصود صاحب تو عام سے شخص دکھائی دیتے تھے،
ان کا انداز بھی بہت دوستانہ تھا، لیکن ان کی بیگم صاحبہ واقعی کچھ پراسرار سی دکھائی دیتی تھی۔ ہم دونوں وہاں سے ٹہلنے کے انداز میں آگے بڑھ گئے۔ مقصود صاحب کی گود میں اب تک بلی موجود تھی۔ لگتا ہے یہ بلی آپ کی بڑی چہیتی ہے، اس لیے آپ اسے بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ میں نے بلی کی طرف اشارہ کیا۔ بلی؟ مقصود صاحب تھوڑا سا رکے۔ نہیں بھائی، یہ بلی نہیں ہے، بلکہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے یہ۔ مہربانی کر کے آئندہ اسے بلی مت کہیے گا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے ہر کسی سے یہی کہا ہوا ہے کہ یہ میری اولاد ہے۔ 2 دن کا تھا یہ جب سے میں نے اس کی پرورش کی ہے۔ اوہ سوری، مجھے علم نہیں تھا، آئندہ میں خیال رکھوں گا۔ میں نے معذرت کی۔ ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ کوئی بات نہیں، آپ کو پتا نہیں تھا، مگر اب تو پتہ چل گیا ہے۔ 2-3 دن کوئی خاص بات سامنے نہیں آئی۔ چوتھے روز شازیہ نے مجھے بتایا آج مقصود صاحب کی بیگم صاحبہ نے ایک عجیب حرکت کی تھی۔ کیا ہوا؟ اپنے بلاک کے کچھ بچے سیڑھیوں پر اوپر نیچے بھاگتے پھر رہے تھے اور شور بھی کر رہے تھے۔ مقصود صاحب کی بیگم صاحبہ نے اپنے فلیٹ سے باہر نکل کر ایک بچے کو جھپٹ کر پکڑ لیا اور اس کے منہ پر 2-3 تھپڑ جڑ دیے۔ حالانکہ وہ بچوں کو ڈانٹ بھی سکتی تھی، انہیں پیار سے سمجھا سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا انہیں۔ اچانک مجھے تو وہ عورت دماغی مریضہ لگتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ خود کے بچے نہیں ہیں۔ ناہید باجی نے بھی کہا تھا کہ وہ عورت بچوں سے بہت شدید نفرت کرتی ہے۔ ذہنی مریضہ نہیں، بلکہ لگتا ہے جنات وغیرہ کا سایہ ہے۔ یہ اپنی بیوی کا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ ہمیں کیا مطلب؟ تمام بچے ان سے پٹ رہے ہیں، معصوم بچوں کو مارتی ہیں۔ ایک دن میں نے سنا تھا کسی بچے کا سر بھی پھاڑ دیا تھا۔ ایسی عورت سے کون اپنے بچوں کو بچائے گا؟ علاج کرنا چاہیے نا؟ ہاں، ان کو اپنی بیوی کا علاج کروانا چاہیے۔ خیر، مقصود صاحب اپنی بلی کو واقعی بچوں کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ وہ اس کے کھانے کے لیے مرغی والے کی دکان سے مرغیوں کی کھوپڑیاں لے آتے تھے۔ زینے پر اکثر مرغیوں کی کھوپڑیاں پڑی ملتی تھی جو ان کی بلی چھوڑ دیتی تھی۔ پھر شازیہ کے ذریعے بات بھی علم میں آئی کہ انہوں نے اپنی پسند کی شادی اپنے گھر والوں کی مخالفت مول لے کر کی تھی۔ بڑے جھگڑے بھی ہوئے تھے، مگر وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے اور گھر والوں نے ان سے تعلق ختم کر لیا۔ اس بات کی بھی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ پھر وقت اتنا گزر گیا مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ مگر مقصود صاحب عجیب آدمی تھے، انہوں نے اس مسئلے کو بھی ہنس کر ٹال دیا۔ اندر سے وہ الجھ کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے اس کا حل یوں نکالا کہ ایک بلی کو پال لیا اور اس کی پرورش اولاد کی طرح کرنے لگے۔ مجھے اس بات میں تھوڑا سا جھول نظر آیا، ان کی بیوی کی بڑھتی ہوئی پراسراریت اور بلی سے مقصود صاحب کا باتیں کرنا۔ بے شک کوئی کسی بلی کے بچے کو اپنی اولاد سمجھتا ہے۔ میں نے وہ منظر جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ کوئی عام انسانی معاملہ نہیں ہے، بلکہ کوئی جناتی معاملہ ہے۔ وہ بلی کا بچہ کوئی عام جانور نہیں ہے، بلکہ کوئی جن وغیرہ ہے، کیونکہ وہ جس طرح ان سے باتیں کر رہا تھا، جس طرح ان کو اپنی باتیں بتا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ غور سے سن رہے ہیں۔ اور مجھے کچھ منمناہٹ کی آواز آئی، ایسا لگ رہا تھا کوئی ناک سے باتیں کر رہا ہے اور کچھ بول رہا ہے اور وہ سمجھ بھی رہے ہیں۔ مقصود صاحب کے پاس وہ بلی نما جن کا بچہ تھا جس کو انہوں نے سب سے چھپایا ہوا تھا، اور ان کی بیوی کے اندر بھی یہی سب اثرات تھے۔ بہرحال میں اگر بولتا تو انہیں برا لگتا اور ہو سکتا کہ وہ میرے اور شازیہ کے پیچھے پڑ جاتے۔ شازیہ کو میں نے کچھ دنوں کے لیے اس کے گھر چھوڑ دیا۔ اس کی والدہ بہت اصرار کر رہی تھی۔ آفس میں بھی کام زیادہ تھا، میں کافی دنوں تک بہت مصروف رہا تھا۔ گھر بھی دیر سے آنا ہوتا، اکثر پہلے شازیہ کے والدین کے گھر جاتا، پھر وہاں سے اپنے فلیٹ میں واپسی ہوتی۔ ایک رات کو جب میں فلیٹ میں آ رہا تھا تو مقصود صاحب کو زینے پر کھڑے دیکھ کر میں رکا۔ وہ خاموش کھڑے تھے اور ان کی پشت میری جانب تھی، یعنی پیٹھ۔ میں نے انہیں آواز دی، مقصود صاحب خیر تو ہے؟ لیکن ان کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں حیران ہو کر آگے بڑھا۔ اگلے ہی لمحے مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ مقصود صاحب سے تھوڑے ہی فاصلے پر ان کی چہیتی بلی مری پڑی تھی۔ اس کا سر پھٹا ہوا تھا، خون اس کی گردن اور جسم کے بالوں پر جم کر رہ گیا تھا۔ لگتا تھا کہ اسے مرے ہوئے خاصی دیر ہو گئی ہے اور کسی نے اس کے سر پر کسی بھاری چیز کی زوردار ضرب لگائی تھی۔ مقصود صاحب پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ کس نے مارا اسے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ مقصود صاحب میری جانب مڑے، ایک نظر دیکھا، پھر دوبارہ بلی کی جانب تکنے لگے۔ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ اتنے میں کسی نے دھیمی آواز میں مخاطب کیا۔ میں نے دیکھا اوپر ناہید باجی کھڑی مجھے اشارے سے بلا رہی تھی۔ میں گہری سانس لے کر اوپر گیا۔ ناہید باجی اور ان کے شوہر
وہاں موجود تھے۔ وہ مجھے اپنے فلیٹ میں لے آئے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ کیا ہو گیا ہے ان کی بلی کو؟ میں نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ ان کی بیگم نے مارا ہے، ناہید باجی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ بلی کے سر پر ڈنڈا مارا تھا، تڑپ تڑپ کر جان دی اس نے۔ خدا غارت کرے اس بے رحم عورت کو۔ پتہ ہے کیوں مارا اس نے بلی کو؟ نہیں، بلی بچے دینے والی تھی اس لیے۔ اور معاملہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ اف خدایا، وہ عورت سچ میں انسان نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ مجھے پوچھنا پڑے گا، مجھے یہ بات معلوم کرنی پڑے گی۔ میں الجھن آمیز انداز میں سوچتا رہ گیا۔ پھر آفس کے کاموں میں الجھ کر میں نے یہ واقعہ بھلا دیا۔ شازیہ بھی گھر آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے تاریخ دے دی۔ ہم نے بھی آنے والے بچے کے استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی۔ اب صرف اس کی آمد کا انتظار تھا۔ میں نے گھر کے کاموں کے لیے وقتی طور پر ایک ملازمہ رکھ لی۔ شازیہ کو مکمل آرام کا کہہ دیا۔ ملازمہ شام سے پہلے ہی تمام کام مکمل کر کے چلی جاتی۔ ایک روز آفس میں کام کرتے ہوئے مجھے گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ بظاہر میری طبیعت ٹھیک ٹھاک تھی، گھبراہٹ کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بار بار شازیہ کی جانب دھیان جا رہا تھا۔ ملازمہ کے جانے کے بعد تو وہ اکیلی ہوتی تھی جب تک میں گھر نہیں پہنچ جاتا تھا۔ میں نے اپنے باس سے جلدی چھٹی لی اور گھر روانہ ہو گیا۔ جب میں فلیٹ پہنچا تو مغرب ہو رہی تھی۔ شازیہ نے دروازہ کھولا۔ اس کا مسکراہٹ بھرا چہرہ دیکھ کر میری تمام گھبراہٹ اور ٹینشن دور ہو گئی۔ کیا ہوا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں اور آج جلدی آ گئے؟ ہاں بس طبیعت ایسی ہی ہو رہی تھی، اور تو کوئی خاص بات نہیں۔ آپ نہا لیں، چائے تیار ہے، میں گرم کر کے لا دیتی ہوں۔ میں کمرے میں جا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ ابھی نہانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں تیزی سے اٹھا اور دروازے کی جانب بڑھا، لیکن مجھ سے پہلے شازیہ دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے وقت شازیہ تھوڑا دروازے کی آڑ میں ہو گئی تھی۔ شازیہ کے پیچھے سے میں نے مقصود صاحب کی بیگم کو دیکھا۔ ان کا چہرہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ کوئی انسانی چہرہ نہیں تھا۔ چہرہ بالکل بدلا ہوا تھا، لال ہو رہا تھا، اور آنکھیں بھی ایسا لگ رہا تھا خون ٹپک رہا ہے ان آنکھوں سے۔ اور ان کے ہاتھ میں ایک چھری تھی۔ شازیہ کو دیکھتے ہی وہ خوفناک انداز میں دھاڑتی ہوئی، چلاتی ہوئی اس کی جانب چھری اٹھا کر لپکی۔ اف خدایا، وہ بہت ہولناک لمحات تھے، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ چھری سے شازیہ کا پیٹ چاک کر دینا چاہتی تھی۔ ایسے میں دروازے کی آڑ نے بچا لیا۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے شازیہ کو اور میرے ہونے والے بچے کو بچا لیا۔ بس اگلے ہی لمحے میں نے پوری قوت سے چلاتے ہوئے بجلی کی طرح لپک کر اس پاگل اور جنونی عورت کا چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ شازیہ مسلسل چلائے جا رہی تھی۔ میں نے چلا کر اسے اندر کمرے میں جانے کا کہا۔ وہ جنونی جناتی عورت مجھ سے زور آزمائی کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت ہی بھیانک تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کے ہاتھ سے چھری لے لوں، مگر نہ جانے اس عورت کے جسم میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ میں ایسا نہ کر سکا۔ شازیہ کو دیکھ کر وہ وحشی درندے کی طرح گررا رہی تھی اور خود کو چھڑانے کی جان توڑ کوشش کر رہی تھی۔ بالآخر میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں زور زور سے اللہ کا نام لے رہا تھا۔ بس کلام الہی پڑھنے کی دیر تھی کہ اس کے ہاتھ سے چھری گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی لمحے شور و غل کی آوازیں سن کر بہت سے افراد وہاں آ گئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، لہٰذا سب نے ہی یہ تماشا دیکھ لیا۔ ناہید باجی اور پڑوس کی 2 عورتیں شازیہ کو وہاں سے لے گئیں۔ کئی عورتوں نے پاگل عورت کو جکڑ لیا۔ اب اس کی مزاحمت ختم ہو گئی۔ اسے احساس ہو گیا کہ اب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ انسان نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اور روپ ہے، کوئی ہے اس کے اندر۔ اسی وقت مقصود صاحب بھی آ گئے تھے۔ ان کے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ وہ انتظار کر رہے تھے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تب تک میں نے اپنے حواس پر قابو پا لیا۔ مجھے ان کی شکل دیکھ کر رحم آ گیا۔ میں نے کہا، مقصود صاحب بتائیے کیا معاملہ ہے؟ مقصود صاحب نے کہا، دراصل میری بیوی پر ایک خبیث جن کا سایہ ہے، تو آپ نے علاج کیوں نہیں کروایا؟ جو خبیث جن میری بیوی کے اندر ہے، اسی کا بچہ میری بلی کے اندر تھا۔ میری بلی جب ماں بنی اور بچے پیدا کرنے والی تھی، اسی جن نے اس بلی کا کام تمام کر دیا۔ لیکن آپ کی بیوی، وہ تو ہوش میں نہیں ہے۔ عرصے سے اس پر اس خبیث جن کا سایہ ہے۔ ہم جہاں پہلے رہتے تھے وہاں پر ایک بہت بڑا نیم کا درخت تھا، بس وہیں سے وہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ ہماری اولادیں ہوئیں، ہماری اولادوں کو اس جن نے مار دیا، اور آج جہاں کہیں بھی کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے، وہ جن میری بیوی پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس عورت پر یا تو حملہ کرتا ہے یا اس بچے کو مار دیتا ہے۔ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میری چہیتی بلی کو مار ڈالا۔ وہ تو عام بلی تھی،
لیکن اس کے بچے نے میری بلی پر قبضہ کر لیا۔ پر میں تو اس سے پیار کرتا تھا اور اس سے باتیں کرتا تھا۔ وہ بچہ مجھ سے مانوس ہو گیا تھا، پر اس کے باپ نے میری بلی کو مار دیا، اور وہ جن کا بچہ وہ اس میں سے نکل گیا تھا۔ تو اب کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے علاج اب تک کیوں نہیں کروایا؟ بہت سے عاملوں کے پاس گیا، لیکن یہ جن بہت طاقتور ہے۔ اس نے نہ جانے کتنے عاملوں کو مار بھی ڈالا اور کتنے علاج ضائع بھی ہو گئے۔ مجھے معلوم تھا شاہ صاحب کا۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ یہ ایک ایسے عامل ہیں جو آپ کی بیوی کے اندر سے اس خبیث جن کو نکال دیں گے۔ اسی وقت شاہ صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا، یہ خبیث جن آپ کی بیوی کو بھی ایک دن مار دے گا۔ عمل آج ہی شروع کرنا ہوگا۔ اور پھر انہی کے گھر میں چلہ کاٹا گیا، اور 3 دن کے عمل کے بعد ان کی بیوی کو اس خبیث جن سے رہائی مل گئی۔ آج وہ نارمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے ہاں اولاد بھی ہونے والی ہے۔ وہی عورت کل تک جو بچوں کو مارتی تھی اور بچوں کا برا حال کر دیتی تھی، آج وہ بچوں سے پیار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا، اور مجھ پر اور میری بیوی پر بھی۔